حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال نبی کی خدمت کی ہے، بچے تھے، فرماتے ہیں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا اور آپ نے یہ پوچھا کیوں نہیں کیا، اور میں نے کوئی کام نہیں کرنا تھا اور کر دیا تو آپ نے یہ پوچھا ہو کہ کیوں کیا، بس جتنا کام کر دیا ٹھیک ہے، نہیں کیا تو بھی ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کو ایک دفعہ کسی کام سے بھیجا، وہ بچے تھے، بجائے کام کرنے کے بچوں میں کھیلنے لگے جا کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دیکھا بھائی کہاں ہے، تو دیکھا وہ تو کھیل رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کہا۔ سمجھ رہے ہیں وجہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو اپنی ان کی والدہ نے گفٹ دیا ہے نا خدمت کے لیے، تو اپنی مرضی سے خدمت کر رہے ہیں، اس میں سختی کیسی؟ ٹھیک ہے خدمت کر دی تو بھی، اور بچوں کے ساتھ تو ویسے بھی شریعت میں سختی نہیں ہے، بچوں کے ساتھ تو بہت نرمی ہے۔ میں تو وہ جو ٹھڈے مارنے کی بات کروں تو 30-35 سال کے تھے نا جو پڑے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں سیرت میں سختی بھی ملتی ہے اور نرمی بھی۔ رحمت للعالمین، ایک ایتھیس نے اعتراض کیا یہ رحمت للعالمین ہے اور جناب گردنیں اڑانے کا حکم بھی دے رہے ہیں، یہ کیسے رحمت للعالمین ہے؟ بھائی رحمت للعالمین کا یہ مفہوم کہ کسی کو کچھ بھی نہ کہیں، یہ رحمت نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے زحمت بن جائے گی یہ عادت، تو کیونکہ اس صفت کو فالو کرنا ممکن نہیں ہے۔ رحمت کا معنی ہر لحاظ سے جامع شخصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور واقعہ اب کئی بار سنا چکا ہوں، دوبارہ سنا کے بس پھر آگے بڑھتا ہوں، کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کر رہا تھا، گرفتار ہو گیا، تو آپ نے حکم دیا اس کی گردن اڑائی جائے۔ اب دیکھو گردن اڑانے کا حکم دینا بظاہر یہ رحمت کے خلاف ہے نا۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی گردن کیوں اڑائی جائے، اسلام تو بہت وسیع مذہب ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ بہت غفور رحیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا؟ گردن، کیونکہ نہیں اڑائی تو یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کل دوبارہ جاسوسی کرے گا۔ ہمارے ساتھ پہلے اپنے لوگ ہیں، لیکن اس نے اپنی 6 بیٹیوں کا واسطہ دیا کہ میری 6 بیٹیاں ہیں، میں 6 بیٹیوں کا باپ ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ ترس آیا اور آپ نے اس کو چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ دوبارہ گرفتار ہو گیا، دوبارہ کم بخت جاسوسی کر رہا تھا، پھر اس نے اپنی 6 بیٹیوں کا واسطہ دیا، مجھے نہ مارے، میری 6 بیٹیاں ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین، مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ حکم دیا اس کو مار دو، اس لیے کہ اس کی بیٹیوں کا خیال کریں یا اپنے ساتھیوں کا خیال کریں۔ کیسا بیلنس اس میں، اصل بتا دیا کہ اصل رحمت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات اختیار کرو۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ جود و سخاوت ہے اس میں۔ اللہ کیا ہے؟ غیرت والا ہے، تو ہمیں بھی اپنے اندر کیا پیدا کرنی ہے؟ غیرت۔ تو اللہ کی صفت یہ ہے کہ قرآن حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو آئندہ کن اصولوں پہ یہ کائنات چلے گی، وہ اصول اللہ نے پہلے لکھ دیے۔ جب کوئی ملک وجود میں آتا ہے تو آئین پہلے بنتا ہے نا، کیا ہو گیا بھائی جان؟ آئین پہلے بنتا ہے، اس کے بعد اس آئین کے تحت قانون وضع ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ قلم، حدیث میں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں۔ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ کیا ہے؟ قلم، کائنات کو بنانے کے بعد، تاکہ جو کائنات جن اصولوں پہ چلے گی نا، وہ اصول، وہ آئین پہلے سے طے ہو جائیں کہ اس آئین کے تحت چلے گی۔ اور اللہ نے سب سے پہلی چیز قلم بنا کے اسے حکم دیا لکھ، ٹھیک ہے نا؟ کیا حکم دیا؟ بولو نا، لکھ۔ تو پہلا اصول لکھا، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی۔ کیا پیاری بات اللہ نے ہم لوگوں کے لیے لکھ دی، جس کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے ہیں۔ یعنی جہاں غصے اور رحمت میں ٹکراؤ ہوگا تو رحمت کیا ہوگی؟ رحمت کا گراف ہمیشہ اوپر رہے گا۔ ایک خاتون کے داماد نے اس کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا، غلط کام ہے، میں ہاتھ اٹھانے کو پروموٹ نہیں کرتا، کہیں آپ یہ سمجھیں کہ شوہروں کو چاہیے بیویوں کو ماریں، ایسا نہیں ہے، لیکن عورت ہی سمجھدار، بیٹی نے گھر آ کے بتایا میرے میاں نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ آج کل تو عورتیں اور گھر مائیں تباہ کر دیتی ہیں۔ تو ماں نے کہا بیٹا دیکھ، شوہر نے ہاتھ اگر اٹھایا ہے نا تو کوئی تو بات ہوئی ہو۔ فوراً کیا کرتے ہیں؟ فون گھما کے داماد کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں،
यही होता है ना आजकल मार्केट में, उठा गया, तूने हाथ कैसे उठाया, होता कौन है तू? पहले तहकीक कर लो भाई, बोला क्या है इसने। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है, उसको बोलो भाई क्यों, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे हाथ उठाया जाए, और अगर गलत भी है तो इतनी गलत थोड़ी है कि हाथ उठाया जाए। तो बस जज्बातियत का शिकार है, इफरात व तफरीत है, पोलाइट बनने के चक्कर में सारा बेड़ा गर्क हो रहा है। देखिए ना, ये इस्लाम के अखलाक नहीं है। हर चीज बैलेंस है इस्लाम में, हर चीज। कितना प्यारा उसूल है, बच्चे को 7 साल की उम्र में मोहब्बत से समझाओ, मारने की इजाजत नहीं है, छोटा है भाई, नमाज पढ़े ठीक है, नहीं पढ़े तो भी ठीक है, 10 साल तक बर्दाश्त करो, 3 साल तुम्हारे पास है मोहब्बत के लिए, 10 साल में भी नमाज नहीं पढ़ता तो अब इंसान लातों के भूत हाथों से नहीं समझते, अब हाथ उठाना पड़ेगा आपको। अब नहीं उठाएंगे तो ये पोलाइटनेस नहीं है, ये आपके नालायक होने की, बोलो ना भाई, दलील है, आपके नालायक होने की दलील है। तो हर चीज में ऐसा है, हर चीज में, हर मामले में। आपका मुलाजिम है, सही काम नहीं कर रहा, टाइम पे नहीं आ रहा, बिजनेस का बेड़ा गर्क कर दिया, मोहब्बत से समझाओ, तमीज से, 2-4 दफा के बाद चल भाई छुट्टी तेरी, निकल पतली गली से, ठीक है ना। ये फैक्ट्री है, हमने को ईदी सेंटर थोड़ी खोला हुआ है हमने यहाँ पे। हमारे एक रिश्तेदार फैसलाबाद में, उनकी फैक्ट्री थी कपड़े की, मुझे ले गए, वैसे मुझे शौक भी है चीजें देखने का, कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है। तो मुलाजिम बड़े तमीज से काम कर रहे हैं। मैंने कहा पहली दफा देखा है मुलाजिम इतनी तमीज से। उन्होंने कहा ठुड्डे मार मार के इनको इंसान बनाए। ठुड्डे मार मार के क्या बनाए? कह रहे बैठे रहे, कहते थे जब आता था सो रहे होते थे, काम ही नहीं करते। दिहाड़ी पे तो ऐसे ही होता है ना, कमीशन पे काम ठक होता है, दिहाड़ियों पे काम ऐसे ही होता है। तो ये नहीं ठुड्डे वुड्डे नहीं मारे, तमीज, असल तो तमीज ही है, लेकिन तमीज की भी एक क्या है मेरे भाई, हद है तमीज। तो मुसलमान चूंकि हमारी जिंदगी में बैलेंस ही नहीं है, असल तो अखलाक ही है, याद रखो। असल क्या है, ये नहीं कि असल सख्ती है, असल क्या है, जो काम अखलाक से होता है वो सख्ती से नहीं होता। इस्लाम ने असल तो अखलाक सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो होगा अहसनुहुम अखलाकन, जिसके अखलाक सबसे अच्छे होंगे। गालियां, ठुड्डे, ये कोई तहजीब नहीं है। मार धाड़, घरों में चीखो पुकार, गालियां दे रहे हैं, रिश्तेदारों को गालियां, बल्ब के रिश्तेदारों को। भाई कि लाइट अगर जा रही है तो गालियां देने से लाइट थोड़ी आ जाएगी, ठीक है ना। ना बल्ब के रिश्तेदारों को गालियां देने से लाइट आएगी, ना बल्ब को गालियां देने, आपकी जबान क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो असल तो अखलाक ही है। अल्लाह ये भी लिख सकते थे कि मेरा जो गजब है वो होगा ही नहीं, मेरा गजब होगा ही नहीं, हमेशा क्या रहेगी, रहमत। रहमत ही रहमत के उसूल पे चलेगी, गजब नहीं होगा। तो फिर लोग पैगंबरों की नहीं मानते। कौम आद, कौम समूद तबाह ना होती, कौम लूत तबाह ना होती, फिरौन समंदर में गर्क ना होता पानी में, और आग में ना जलता, और जहन्नम ना होती, तो अल्लाह ने ये नहीं लिखा कि मेरा गजब होगा ही नहीं, बल्कि अल्लाह ने लिखा कि गजब भी होगा, रहमत भी। लेकिन रहमत और गजब में जब टकराव होगा ना, तो रहमत को क्या करूंगा, गालिब करूंगा। जैसे कोई गुनाहगार जब तौबा करता है तो उसकी तौबा का तकाजा है कि माफ किया जाए, साबिका गुनाहों का तकाजा है कि माफ न किया जाए। तो जब टकराव होगा तो रहमत को अल्लाह क्या कर देंगे, गालिब कर देंगे। रहमत को अल्लाह हमेशा गालिब करेंगे। तो यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सिफत, कि जब रहमत और गजब में टकराव होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत रहमत क्या होती, हमेशा गालिब होती। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। मुशरिकीन मक्का ने कितना सताया, जब मक्का फतह हुआ तो आपने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, सबको माफ कर दिया, जरूरत नहीं है तलवार चलाने की। भाई अब इनको कत्ल करके क्या मिलेगा हमें, जरूरत नहीं है। जो अल्लाह ने हमें गलबा देना था वो दे दिया है, तो नहीं तलवार चलाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि मुशरिकीन के जो सरदार थे उनको अलग से इज्जत दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन जहां ये जो जासूस पकड़ा गया तो इसमें भी माफी मांगी, 6 बेटियों का हवाला दिया। जब 6 बेटियों का हवाला दिया तो बेटियां होना इसकी अलामत है कि बाप पे क्या किया जाए, रहम। तो बेटियों का कौन पूछेगा बाद में। जासूस होना इसका तकाजा करता है कि गर्दन उड़ाई है। तो यहां भी रहमत और गजब क्या हो रहे हैं, बोलो भाई, टकरा रहे हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया, छोड़ दो, बेटियों का वास्ता दे रहा है। दोबारा जब पकड़ा गया है
تو اب بھی اگر چھوڑنے کا حکم دے دیا جاتا تو اس کا مطلب صفت غضب ہے ہی نہیں, اور یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ آپ کے اندر غضب کی اور انتقام کی صفت ہی ختم ہو جائے, انتقام لیس ہو جائے. اس کا مطلب آپ قوم کے لیڈر نہیں بن سکتے, آپ قوم کو گائیڈ نہیں کر سکتے, آپ قوم خود بھی ڈوبو گے, قوم کو بھی ڈبو دو گے, آپ برباد ہو جاؤ گے. تو میں یہ اتنی ڈیٹیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہی چیز ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے. اصل پیار ہے, اصل محبت ہے, اصل رحمت ہے, اس کو غالب رکھنا ہے ہمیشہ. لیکن انتقام لیس بولو نہیں بن جانا, غضب لیس بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا, نہیں بننا ہے. ایسا نہیں ہو جانے کہ اتنے میٹھے کے جو بھی چائے نگل لے کھا کے. تو یہ جو علماء پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ یوں نہیں کیا تو ان کو غصہ کیوں آ گیا, کھڑے بڑے سنا کیوں دی, یہ تو بھائی آدمی ہے, روٹی کھائیں گے تو غصہ آئے گا. اور اگر اتنے میٹھے کے جو بھی جو مرضی کرتا رہے غصہ ہی نہ آئے تو ایسا نہیں ہوتا. پیغمبروں کو نہیں غصہ آیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ, ان کا جلال کیا تھا, مشہور تھا, کلیم اللہ تھے. کیسا جلال کے واقعات ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا انسانی شکل میں. حضرت موسیٰ نے پوچھا کیسے آنا ہوا, ٹھیک ہے, کہا موت کا فرشتہ ہوں, آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں. حضرت موسیٰ نے ایک کھینچ کے تھپڑ لگا, اتنی زور سے مارا ان کی آنکھ نکل کے گر گئی نیچے. وہ اللہ کے پاس گئے, اللہ اپنے کس بندے کے پاس بھیجا ہے تو نے مجھے, ہے بھائی پتہ نہیں حضرت موسیٰ کو غصہ کس بات پر آیا, اسٹائل ان کا ایسا ہوگا, ہے بھائی, یا کیا ہو جائے وہ تو حضرت موسیٰ ہی جانتے ہیں. ظاہر ہے پیغمبروں کو ناحق غصہ نہیں آتا, لیکن اللہ بس ایک حضرت موسیٰ کی جو جلالی صفت ہے نا اس کا اظہار کرنا چاہتے تھے کہ دشمنوں کو کہ ان سے بچ کے رہو, ٹھیک ہے, انہوں فرشتے کے تھپڑ لگا دیا, تھوڑا سا احتیاط رکھو ان سے. تو اصل کیا ہے میرے بھائی, اصل محبت ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ الٹی کوالٹی ہوتی ہے ان کے اندر. اصل غصہ ہے, جب دیکھ لیں غصہ جاری نہیں ہو رہا تو پھر تمیز پہ آ جاتے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. شروع میں کیا کرتے ہیں, غصہ اور مار دھاڑ اور گالیاں یہاں سے شروع کرتے ہیں پہلے, یعنی آپشن یہ ہوتا ہے ان کا. اگر اس سے بندہ قابو میں نہیں آیا تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ قابو میں آنے والا نہیں ہے, پھر وہ کس سے بات کرتے ہیں, تمیز سے بات کرتے ہیں. بالکل اس کی مثال ہے, ایک آدمی نے کسی کے چاقو رکھا, بولا تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے, اس نے ٹیٹی نکال دی, ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے, ٹھیک ہے. یعنی سامنے والا اگر آپ سے بھی بڑا فنٹر نکل آیا تو پھر آپ کہتے ہیں بھائی یہاں تمیز, یا تمیز سے بات کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں, فوراً غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو یہ غلط ہے. نہ تو غصہ لیس ہو جانا ٹھیک ہے کہ کچھ بھی ہوتا رہے, اور چونکہ میاں بیوی میں بہت ہو رہا ہے آج کل, یہ بہت زیادہ پھڈے جھگڑے, داماد ایک نمبر کا ہیروئن چرسی کہیں کا الو کا, کیا بولوں میں, اور برداشت پہ برداشت, نہیں کل ٹھیک ہو جائے گا, نہیں پرسوں ٹھیک ہو جائے گا, وہ بھائی نہیں ٹھیک ہوگا, یہ چھوڑ دو اس کو, نہیں جی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے. بھائی اللہ کی رحمت بڑی ہے اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں, اس کا مطلب ہے کہ چھوڑ دو تو اللہ کی رحمت بڑی ہے, کوئی دوسرا دلا دے گا اللہ. جب ثنا خان کو مفتی انس مل سکتے ہیں اور مفتی انس کو ثنا خان مل سکتی ہے تو اس کا مطلب کسی کو کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی مل سکتا ہے. دو انتہائیں ہیں نا, ایک مولوی اور ایکٹریس کی آپس میں شادی ہو گئی تو اس کا مطلب کسی کی کسی بھی ٹائم پہ کسی پہ بھی شادی ہو سکتی ہے. رشتوں کی کمی مارکیٹ میں نہیں ہے. تو ایسے الٹے لوگوں کو لوگ برداشت کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کل ٹھیک ہو سکتا ہے. بھائی ایک حد ہے, حد ہر چیز میں کیا ہے, ایک لمٹ ہے. اولاد بگڑی بھی ہوتی ہے, میں والدین کو کہتا ہوں بھائی اپنے بیٹے کو ایک حد تک تربیت کرو, نہیں آ رہا نا قابو میں, نکلو, بولو پتلی گری سے سامان گھر سے اٹھا کے کیا کرو, نکلو, زیادہ نہیں بدماشی ہے, تیرے باپ کا گھر ہے, تیرا گھر نہیں ہے. ہاں سارے 100% درست نہیں ہوتی اولادیں, کچھ تو باپ کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے اولاد کی خاطر, لیکن وہ بھی ایک حد ہے نا, حد سے زیادہ تھوڑی ہوتا ہے, حد سے زیادہ نہیں ہوتی کوئی بھی چیز. پھر اس میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ یہ دیکھا جائے گا بڑا نقصان کس میں. لوگ کہتے ہیں اگر تعلق ختم کیا تو یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. بھائی تعلق ختم کیا تو یہ ہو جائے گا, نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا, تو دونوں میں پلس مائنس کیا کرو کہ زیادہ نقصان کس میں. ہمیشہ اس اصول پہ زندگی گزرتی ہے. یاد رکھو دنیا میں سارے فائدے کی چیزیں کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی, ہر کام کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں,
عقل مند آدمی یہ دیکھتا ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں یا اس کے بینیفٹس زیادہ ہیں. اس اصول پہ زندگی گزاری جاتی ہے. اگر اس اصول پہ زندگی نہیں گزارو گے ساری زندگی کبھی کوئی فیصلہ آپ سے ہوگا ہی نہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ساری زندگی کنفیوز رہو گے اور کبھی کوئی فیصلہ آپ سے ہوگا ہی نہیں. ہمیشہ اس اصول پہ زندگی گزرتی ہے کہ یہ کام کرنے میں بھی نقصان، نہ کرنے میں بھی، کرنے میں زیادہ یا نہ کرنے میں زیادہ. اس کو پلس مائنس کر کے فوراً رپورٹ مارکیٹ میں لایا کرو، ٹھیک ہے نا، اور رپورٹ خود تیار کرو، کرنا ہے بھائی کہ یہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے، تو یہ برداشت کریں گے. جیسے اینٹی بایوٹک ہے، کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، اب ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں. کیا خیال ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی کتنی بڑی اللہ کی رحمت، لیکن اللہ نے اس کا ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا کہ آخرت میں اس کو نہیں بخشوں گا جو مجھے نہیں مانے گا یا میرے ساتھ شرک کرے گا. کچھ بھی ہو جائے، چاہے پیغمبر کی سفارش کیوں نہ آ جائے، بلکہ پیغمبر پر پابندی لگا دوں گا کہ آپ کو ان کی سفارش کی اجازت نہیں ہے. یہ بہت بھائی، اس سے پتا چلتا ہے ایمان بہت بڑی نعمت ہے. آج مسلم گھرانوں میں بات بات پر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے